جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص علاج شروع کر دے، جس نے ایک دن طب کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی وہ طبیہ کالج میں نہیں گیا، تو بربادی ہوگی نا، خود بھی ہلاک ہوگا، باقی دنیا کو بھی ختم کر دے۔ جیسے وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو، سند ہو، باقاعدہ طے ہو، وہ بھی صحیح سند ہو، جعلی نہ ہو جیسے لوگ خریدے۔ تو جیسے علاج کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے نا جو مستند ہیں، ایسے اجتہاد بھی جیسے مذاق بنتا جا رہا نا، شغل بنا رہی ہے کہ ہر جاہل کی زبان پر اجتہاد کرو، اور اجتہاد کا مطلب یار دین پرانا ہو گیا کوئی نیا لاؤ۔ اصل میں یہ بھائی بننا چاہتے ہیں، جیسے بہاء اللہ ایرانی نے کہا نا کہ ہر نبی کا ایک زمانہ ہوتا ہے، 1000 سال تھا نبی علیہ السلام کا، وہ ختم ہو گیا یار، قرآن اب آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس لیے وہ نئی شریعت لایا جس میں سود حلال کر دیا، پردہ ختم کر دیا، جو لوگ چاہتے تھے وہ کر دیا، وہ بھائی بن گئے۔ یہ اجتہاد کے نام پر سر وہ بھائی والی بات کہتے ہیں کہ حضور کا دین پرانا، صاف نہیں کہتے، بات وہی ہے کہ اب نیا دین ہونا چاہیے جو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو یہ اجتہاد کوئی نہیں، اجتہاد کے لفظ کے ساتھ ٹھٹھا، اجتہاد کوئی نہیں اس کا نام۔ اجتہاد تو ہے دین کو سمجھنا صحیح اور پھر اس کی روشنی میں فیصلے کرنے کہ دین کا مزاج اس بارے میں کیا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے پردے کے بارے میں اگر دین کو سمجھ اور کہیں اجازت ہوتی بھی چہرہ ننگا رکھنے کی، میں صاف کہتا ہوں، تو اجتہاد اب یہ تھا کہ دین چونکہ در مفاسد چاہتا ہے کہ نفع کی بجائے، نفع بے شک نہ ہو، خطروں سے بچانا چاہتا ہے۔ دین میں نا آپ دیکھیں گے بہت جو ہے نا مسائل اس بنیاد پر قائم ہے کہ نفع اگر حاصل نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مگر جو خطرے کی باتیں ہیں نا ان مسلمانوں سے دور رکھنی چاہیے۔ اس لیے کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو بذات خود بری نہیں، مگر ان سے آگے چل کر کوئی برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ سد اسباب ذرائع جو ہے نا، اس کو کہا کہ جو سبب بن جاتے ہیں برائی کو ان کو بھی روکو۔ 90 سے زیادہ مثالیں تو ابن قیم علیہ الرحمہ مکے۔ تو اگر یہ جائز بھی ہوتا تو اجتہاد کیا ہوتا؟ دین کا مزاج بتاتا کہ یار اس سے اب میرا غرق ہو رہا۔ وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورتیں میک اپ کر کے نہیں آتی تھیں، اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تھیں، ان کی نیتیں بھی بدل گئیں، طریقے بدل گئے، اس سے تو تباہی ہو رہی۔ تو جائز بھی ہوتا تو جیسے تربوز وغیرہ کئی چیزوں کو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ہیضہ پھیل رہا ہے ان دنوں میں روک دیا جائے، چیز حلال ہوتی ہے۔ اجتہاد تو یہ نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیماری سے لوگوں کو بچایا جائے، وہ یہ نہیں کہتے اور چھٹی دے دو کھائے، نہیں کہتے ہیں یار بے شک عام حالات میں ٹھیک ہی ہوتا، اب بربادی ہو رہی۔ تو صحیح اجتہاد تو یہ تھا کہ اگر کچھ گنجائشیں تھیں بھی تو اس بیماری کے دور میں جب لوگ بگڑ چکے ہیں سختیاں کر دی جاتی، بالکل وہ نرمیاں واپس لے لی جاتی کہ دین کا مزاج بتاتا کہ اگر حضور ہوتے روک دیتے، اور روک دیتے تھے۔ آپ جہاں دیکھتے تھے کہ اس سے تو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ الٹا کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت پابندیاں نا وہ بھی ختم کر دی۔ اب یہاں تک بازو آئے تھے، یہاں تک بالکل یہاں ہو گئے، بنیانوں کی طرح عورتیں آ گئی، یہاں سے بھی ننگی ہیں، کسی دن بالکل ہی ہونگی نکلیں وغیرہ، پھر اڑیاں ہی ہو جائیں، کئی جگہ اڑیاں بھی ہو رہے ہیں ڈانس وغیرہ۔ تو اس دور میں یہ مجتہدین کہتے ہیں کہ بس بالکل ہی عورتوں کو ننگے چہرے پھیلے دو۔ یہ اجتہاد نہیں بچہ، یہ اجتہاد کے نام پر دین کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ اجتہاد تو ہے کہ دین کی روح کو سمجھ کر آدمی اس کے مطابق فیصلے کرے، اور یہ ہر ارے گہرے کا کام نہیں، جن کی عمریں گزری ہیں ان کا۔